بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث کیا جب بتوں کی عبادت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی اور لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتدا کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصاویر بنا لیں تو اس سے ہم ان کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے۔ اور جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے تو ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ان کے آباء ان تصاویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی، سو انہوں نے ان تصاویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور امام ابن حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ود، یاغوث، سوا اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ود ان میں سب سے زیادہ نیک تھا۔ امام ابن ابی حاتم نے باقر سے روایت کیا ہے کہ ود ایک نیک شخص تھا، وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہتے تھے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے رونے کو دیکھا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجالس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں ود کا ایک ایک بت بنا کر رکھ دیتا ہوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس کی بات کو مان لیا، پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستی شروع کر دی، سو اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستی شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔